اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون۔ اب پچھلی آیت میں کیا ہے جی کہ انکم لسارقون، انہوں نے کہا کہ تم چور ہو اور کیا کرو جی، صرف آواز دی اذن مؤذن ایتھا العیر قالوا، اب یہ جواباً انہوں نے کہا، قالا اس نے کہا، اور واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع کی۔ یہ جو برادران یوسف ہیں انہوں نے کہا، لیکن اس سے پہلے یہ واو جو ہے نا، واو یہ حالیہ ہے۔ اب سامان پیک ہو گیا ہے اور وہ جا رہے ہیں، یعنی قافلے والے چل پڑے، پہچان لیے گئے یہ قافلہ جا رہا ہے، باقی لوگوں سے علیحدہ ہو چکے ہیں۔ پھر انہوں نے آواز دی یا ایھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ اب جاتے ہوئے کیا ہوا جی؟ قالو، انہوں نے کہا، کس حال میں کہا؟ وہ حال یہ ہے وَأَقْبَلُوا إِلَيْهِمْ، ماذا تفقدون جو ہے یہ مقولہ ہے، مفعول ہے اس کا۔ اقبلوا قاف بے اور لام مادہ ہے، باب افعال سے، اقبل یقبل اقبالا، اس کا مطلب ہے سامنے، کسی کے سامنے آ گیا، اقبل یقبل اقبالا۔ تو اقبلہ کس علا کا صلہ آ گیا نا، اقبلہ علا سامنے آ گیا، کس کے سامنے آنا نا، اقبلہ علا سامنے، اقبلہ آیا، اور اقبلو جیسے قالا سے قالو جمع کا صیغہ سامنے آئے، علا کس کے سامنے آئے جی؟ ہم، ان کے سامنے، یعنی پکارنے والوں کے سامنے آ گئے۔ تو کیا پتہ چلا جی؟ چور نہیں۔ چور جب چور کو پیچھے سے آواز دی جائے تو کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے۔ چور تو نہیں تھے، اس لیے اقبلوا علیہم، ان کے سامنے آ گئے۔ کہ عجیب بات کہہ رہے ہو، چوری کون سی، کس نے کی ہے چوری جی؟ اگر چور ہوتے تو وہیں سے وہ پیچھے مڑنے کے بجائے آگے جاتے، اب وہ آگے جانے کے بجائے ان کے سامنے آ گئے۔ اب سامنے آنا کا مطلب ہے سامنا کرنا، یعنی انگریزی میں کہیں گے ٹو فیس، وہ جو ٹرائل کہہ لیں آپ، یعنی وہ جو الزام لگا ہے اس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ٹھیک ہے جی، جھوٹ ہے یہ تو، چوری تو ہم نے کی نہیں۔ اقبلوا علیہم، ان کے سامنے آ گئے، سامنے آ گئے کا ترجمہ یہاں نہیں کریں گے کیونکہ واو حالیہ ہے، کیا ترجمہ کریں گے؟ قالوا اقبلوا الیہم، اب اس کا ترجمہ ہوگا انہوں نے سامنے آ کر کہا، سامنے آ کر کہا، آ کر کہا، یہ سامنے آ کر اس چیز کا حال ہے۔ کوئی کہے جی انہوں نے کھاتے ہوئے یہ بات کی، اب بات تو انہوں نے کی ہے لیکن کس حالت میں کی ہے؟ کھانا کھاتے، اس نے غصے کی حالت میں یہ بات کہی،
بات کس حالت میں کی؟ غصے میں. اس نے ہنسی مذاق میں یہ بات کی. حالت سے بات کے معنی بدلتے ہیں. اس نے غصے میں یہ بات کہی، بات کے معنی اور ہیں. اس نے ہنسی مذاق میں یہ بات کہی، بات کے معنی بدل گئے. تو حال جو ہوتا ہے وہ اس کی کیفیت بیان کرتا ہے. تو انہوں نے آواز دی تم چور ہو، تو قالو واقبلوا علیہ، سامنے آ کر انہوں نے کہا ہاں جی. کیا پوچھا؟ ماذا استفہامیہ، یہ کیا ہو گیا جی؟ سوال ہو گیا. کیا ماذا واٹ ایور، کیا کچھ، کیا چیز ہے؟ تفقدون، فے کاف دال، فقد یفقد فقدانن، اس کا مصدر دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کسی شے کا گم ہو جانا. یا دوسرا معنی ہے کسی شے کو نہ پانا. نہ پانا مطلب کیا؟ ڈیڈنٹ فائنڈ. یہ ایک فائنڈ ہے نا، فائنڈ کی دوسری فارم کیا ہے؟ فاؤنڈ. اور ایک ہے ہی فاؤنڈ، اس کی دوسری فارم کیا ہے؟ فاؤنڈیڈ. یہ فائنڈ کا مطلب تو پانا ہے. یہ فاؤنڈ کون سا ہے؟ جو قائد اعظم والا ہے، فاؤنڈر آف پاکستان. اور چلو یہ تو انگریزی ہے. تو ڈیڈنٹ فائنڈ، اس نے اس چیز کو نہ پایا. آپ یعنی کہیں پہ کسی کمرے میں آپ نے کوئی کرسی رکھی ہوئی ہے، آپ کرسی دیکھنے آئے کمرے میں، کمرہ خالی ہے، آپ نے کرسی کمرے میں نہیں پائی. You didn't find the chair in the room. یا کسی چیز کا گم ہو جانا. فقد یفقد. اب اردو میں اب اس کا دیکھیں آپ کہ مفعول جو ہے اس کے وزن پہ مفعول اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ. کیا بنے گا جی؟ مفقود. فلاں چیز مفقود ہو گئی، مطلب کیا ہو گیا جی؟ گم ہو گئی، نہیں پائی. اس شہر میں خوشحالی کا فقدان ہے، یعنی اس شہر میں ہم نے خوشحالی کو نہیں پایا، خوشحالی گم ہو گئی. ایک اور لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جی قائد اعظم کا فقید المثال استقبال کیا گیا. فقید المثال، فقید نہ پانا، فقید المثال جس کی مثال نہ ملے. قائد اعظم کا فقید المثال یعنی ایسا استقبال کیا گیا جس کی مثال نہ ملے. فقدا، اس نے نہ پایا، یفقدو، وہ نہیں پاتا ہے، اور تفقدو، اور واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی. تم سب نہیں پاتے ہو. فرق سمجھیے گا. پچھلی آیت میں تھا سرقہ، تھیفٹ، وہاں تھا تھیفٹ. تھیفٹ پہ کوئی چیز میں نے آپ کو کہا تھا جب اٹھائی جائے تو اس میں ڈس آنیسٹی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کی لالمی میں اٹھا لی وداؤٹ نالج، اور دوسری کیا چیز بتائی تھی؟ ڈس آنیسٹلی اس نے وہ چیز اٹھا لی. اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے بھائی کہ کسی کو سمجھ نہیں لگی سامان میں کوئی چیز شامل ہو. اب اس میں کیا چیز ہے؟ ڈس آنیسٹلی نہیں ہے، یعنی کہ انگلش میں کہیں گے میلس. میلس کس چیز کو کہتے ہیں؟ انٹینشن جو ہوتی ہے آدمی کی. کون سی انٹینشن جی؟ بری. ہاں جی، کرمنل انٹینشن نہیں ہے، میلس نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا، کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے 3 جو ہیں یہ
انگریڈینٹس ہیں جو پورے نہ ہوں تو جرم ثابت نہیں ہوتا۔ نمبر 1 وہی مجرمانہ نیت، میلس، بری نیت۔ نمبر 2 مجرمانہ عمل، ایک آدمی نے نیت کی کہ میں فلاں بندے کو گولی ماروں گا، صرف نیت پہ سزا مل سکتی ہے؟ نہ۔ اب مجرمانہ عمل بھی کیا اس نے، گولی ماری بھی۔ نمبر 3 نہیں، نمبر 3 ہے نتیجہ، اس نے گولی ماری، گولی چلی ہی نہیں، بندوق میں پھنس گئی، عمل ہوا ہی نہیں۔ اس نے تو گولی مارنے کی کوشش کی ہے، گولی نہیں لگی ہی نہیں گولی، چل گئی ہے، بندہ بچ گیا، چلے یہ تو قسمت تھی، نتیجہ نکلا نا، گولی چل گئی اس کے قریب سے، کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلا۔ اب اس میں سے کوئی چیز مس کر دیں، مثلا مجرمانہ نیت مس کر دیں، آپ ویسے ہی چڑیا کو گولی مار رہے تھے، گولی کہیں اور چلی گئی، تو نیت آپ کی درمیان سے نکل گئی۔ تو سرقہ میں کیا ہے جی؟ ڈس آنیسٹلی، یعنی کہ نیت مجرمانہ ہے۔ اب عمل تو ہو گیا ہے، یعنی کہ پیالہ گم ہو گیا، پیالہ چوری ہو گیا اور پیالہ گم ہو گیا، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انکم لسارقون، پیالہ چوری ہوا ہے، تم نے چوری کی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ماذا، انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی چوری کیا ہوا ہے، یہ انہوں نے نہیں پوچھا، انہوں نے کہا ماذا تفقدون، بھائی کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ چوری نہیں ہوئی نہ۔ اب انہوں نے جو سوال کیا، بھائی کیا چیز تمہارے پاس نہیں ہے جو ہمارے متھے لگا دی؟ ہم تو تمہارے اقبل الیہم، تمہارے سامنے کھڑے، ہم تو وی آر ریڈی ٹو فیس دا ٹرائل، ثابت کر۔ انہیں تو پتا تھا ہم نے چوری نہیں کی، تو بھائی چوری ہم نے نہیں، کوئی چیز تمہاری ہم نے چوری نہیں کی، آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی، بھائی ڈھونڈو کہیں آگے پیچھے ہمارے۔ ایک تو وہ سامنے آئے، سامنے آنے سے نیت کا پتہ چل گیا کہ چور نہیں ہے، دوسرا انہوں نے لفظوں کا جو استعمال کیا اس سے بھی پتہ چل گیا بھائی یہ کہہ رہے ہیں چوری نہیں ہے، کچھ گم ہو گیا۔ سمجھ گئے؟ اب اس لائن سے ہی پتہ چل گیا کہ بھائی یہ چور نہیں۔ تو ماذا تفقدون، کیا چیز نہیں پاتے، کیا چیز گم کر بیٹھے ہو بھائی؟ چیز کا گم ہو جانا، کسی چیز کا گم ہو جانا اور چوری ہونے میں فرق ہے۔ چیز گم ہو گئی ہے، اس پہ کوئی سزا ہے؟ چوری ہو گئی ہے تو چور کو سزا ملے۔ بھائی تو پیغمبر کی اولاد ہے، بڑے سے وہ فراست والے ہوں گے، تو جواب تو نے بڑا اچھا دیا، بالکل پورا جواب دیا۔ چلیں جی اب اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ قالو، ان سب نے کہا، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، اس حال میں کہ وہ ان کے سامنے آ گئے، انہوں نے ان سرکاری لوگوں کے سامنے آ کر یہ بات کہی، ماذا، کیا ہے، تفقدون، جو تم سے گم ہو گیا یا تم جس کو نہیں پا رہے ہو اپنے پاس، یعنی جس کو ماذا تفقدون، ہا کی ضمیر بھی لگ سکتی ہے یہاں پہ، کیا شے ہے بھائی جس کو تم نہیں پا رہے ہو، وہ ذرا بتاؤ۔ تو اب اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ قاف موٹا پڑھنا ہے، کتنی حرکتیں ہوگی جی؟ 2 حرکتیں ہو گئیں، مد اصلی ہو گئے، یعنی کہ 2 حرکتیں مل گئی ہیں، اور لو یہ بھی 2 حرکتیں، قالو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ آگے واو ہے، کوئی اور لفظ بھی نہیں ہے، تو دونوں کو ایک جیسا کھینچنا ہے، 2 حرکتیں نا، لو، جتنا قا اتنا ہی لو، قالو، و ایک اق، قاف کا کیا ہے جی؟ قلقلہ ہے، اق۔ پھر یاد کر لیں قلقلہ کے کتنے حروف ہیں جی؟ قاف، توئے، بے، جیم، دال۔
جب بھی یہ ساکن آئیں گے تو ایسی آواز دیں گے جیسے کوئی چیز ٹکرا کے واپس آتی ہے. اب یہاں پہ آ گیا اق، ات، اب، اج، اد، ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. یہاں پہ کاف کا کلکلہ ہے. اق، کاف پڑھنا بھی پر ہے، موٹا پڑھنا ہے. اقبلو، اقبلو با ایک ہے اور لو پھر دو حرکتیں ہو گئیں. ایک علی، علی کیا ہے جی؟ حرف لین، یہ بھی دو حرکت. علی، علیہم، ما، زال کو کیسے نکالنا ہے جی؟ زبان کی نوک دانت کے ساتھ لگا کے نکالنی ہے. ما ذا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. زے جب آئے گا نا، زے، تو زے میں سیٹی کی آواز آتی ہے. از، ٹھیک ہے جی. ماذا تفقدون، تفقے، قاف موٹا پڑھنا ہے. دو حرکتیں تھیں لیکن عارضی طور پہ ساکن ہوا تو دون بن گیا، تو اس کو آپ 5 حرکتیں کر دیں گے. قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ. اب اس علیہم کے میم کو اور ما کے میم کو آپس میں ملا کے پڑھنا ہے. علیہم ماذا تفقدون. صدق اللہ العظیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.